سینیٹر کامران مرزا صاحب، آپ نے بھی یہ گفتگو سنی، ایم کیو ایم نے آج قومی ڈائیلاگ شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے مختلف دنیا کے ساتھ موازنے، کتنی آبادی پر مشتمل ایک صوبہ ہونا چاہیے، بہت سی ڈیبیٹس موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی طویل عرصے سے اس کے اوپر بات کی جا رہی، لیکن جو سب سے بڑا سوال ہے کہ اس کے اوپر نیشنل کنسنسس کیسے ڈیولپ ہوگا، یہ قومی ڈائیلاگ کیسے شروع ہو سکتا ہے اگر یہ طے کر لیا گیا ہے کہ گورننس کو بہتر کرنا ہے، وسائل کی منصفانہ تقسیم کرنی ہے تو نئے صوبے بننا ہوں گے، تو اس کے لیے سر قومی اتفاق رائے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ کہ ایم کیو ایم بھی یہ بات کر رہی ہے کہ صوبے جو ہے وہ لسانی بنیادوں پہ نہیں ہونے چاہیے جی تو یہ اور ہم جو اب تک سنتے آئے تھے، جو سبق ہمیں پڑھایا گیا تھا، وہ پہلے جو ہے وہ یہ بس پڑھایا گیا تھا کہ جی 1 یونٹ ہونا چاہیے، اور 1 یونٹ جو ہے نا، اگر 1 یونٹ نہیں ہوگا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ اب جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا تو کوئی کہتا ہے 32 یونٹ ہونے چاہیے، کوئی کہتا ہے 38 ہونے چاہیے، کوئی کہتا ہے 50 ہونے چاہیے، جی کوئی 12 یونٹ کی بات کرتا ہے۔ تو صوبے بننے کا معاملہ جو ہے وہ دستور اس کو انکنالج کرتا ہے، مگر جو ہے کیا یہ نیشنل اسمبلی یا یہ صوبائی اسمبلی، ان کے اوپر ایسے سنجیدہ الزامات نہیں ہیں کہ جن الزامات کی موجودگی میں یہ عمل جو صوبہ بنانے کے یا جو پورے نظام کو بدلی کرنے کا آپ کرنے جا رہے ہیں جی وہ اس سوالیہ نشان نہ بن جائے۔ تو یہ پہلے جو ہے سب سے پہلے ایمانداری کے ساتھ الیکشن ہونے چاہیے، اور وہ ایمانداری کے ساتھ ہی اس کا نتیجہ بھی آنا چاہیے۔ جب یہ چیزیں ایمانداری سے نہیں ہوں گی، یہ جی سوالیہ نشان ہوں گے، آپ جا کے مکہ معاہدہ بھی کرائیے تو مکے میں بیٹھ کے، مدینے میں بیٹھ کے، تب بھی جو ہے نا اس پہ سوالیہ نشان پیدا ہوتے رہیں گے اور لگے رہیں گے۔ یہ معاملات اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ کی اچھی نیت جو ہے وہ اس کو درست نہیں کر سکتی جب تک آپ اس میں سے وہ بے ایمانی کا عنصر نہیں نکالیں گے، اور بے ایمانی کا عنصر نکال کے ٹھیک آپ اس ملک میں پہلے الیکشن درست کروائیے۔ جب الیکشن درست ہو جائے، نئی اسمبلیاں وجود میں آئیں، جی وہ اپنی وزڈم میں جس طرح سے مناسب سمجھیں گی یقیناً کریں گی۔ ٹھیک اور مزے کی بات یہ ہے جی کہ مطالبہ ان حلقوں کی طرف سے آیا جی جو شاید انہوں نے پوری زندگی میں پالیٹکس نہیں کی ہے، اور ساتھ ہی ان کو جو ہے نا انہوں نے یہ کہا کہ جی سسٹم کولیپس کر گیا ہے، اور پھر اس کولیپس سسٹم نے ان کو جو ہے نا وہ ڈیکوریٹ کرنے کے لیے پتہ نہیں کون سا تغمہ بھی جو ہے نا وہ اناؤنس کر دیا۔ تو یقیناً جو یہ کولیپس کرنے کی بات کرتے ہیں سسٹم کو، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ نئی جو ہے نا وہ تھیوریاں اس طرح کی دیتے ہیں کسی پہ، تو پھر اس کے بعد ان کو ڈیکوریٹ کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہارسز ماؤتھ ہیں۔ تو اس طرح سے ایسا کام نہ کیا جائے جس میں اس ملک میں مزید مسائل بڑھ جائیں۔ صوبہ بلوچستان میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، آزاد کشمیر میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ بجائے جو ہے اس آگ کو بجھانے کے، ان مسائل کو حل کرنے کے، اس کو ٹھیک طریقے سے ٹیکل کرنے کے، آپ جو ہے اس میں مزید تقسیم ڈالیں گے، اور مزید تقسیم کے نتیجہ مطلب اس کا یہ ہوگا کہ مزید مسائل۔ تو بالکل ٹھیک آپ کیا پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ اب سنجیدگی سے یہ سمجھنے پہ مجبور ہو بالکل ٹھیک۔ کامران مرزا صاحب، اگر اس بات کو طے کرنا ہے کہ ہے کیا واقعی بہتری کا سفر شروع کرنا ہے، یہ کچھ اور مقاصد ہیں، تو اس مقصد کے لیے یہ قانونی طور پر کیا راستہ اڈاپٹ ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ آپ خود سیاسی آئینی معاملات کے اوپر دسترس رکھتے ہیں، اور مختلف اوقات میں پہلے بھی یہ بات کی جاتی رہی ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، لیکن پھر خاموشی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ اسلام آباد میں یہ بھی کہتے ہوئے سنے گئے کہ ابھی یہ بات کی گئی ہے، ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر، اور سب سے پہلے وہ 28ویں آئینی ترمیم ہوگی جس کے اندر مستقبل کے لیے نئے صوبوں کے قیام کا راستہ ہموار کیا جائے گا۔ اور اس 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ماضی کے اندر آپ بھی اسپیشلی بات کرتے رہے، جب اس پہ کچھ تیاری ہوتی تھی تو آپ کے نالج میں کچھ چیزیں آئیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی ہے، پہلے اب 28ویں آئینی ترمیم ہوگی، پھر کوئی اس کا جو ممکنہ اس کا جو خاکہ ہے وہ سامنے آئے گا؟ کیا اس کے امکانات ہیں؟ جی پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ یونٹس جتنے مرضی بڑھا لیں یا کم کر لیں، جب تک ان یونٹس کو چلانے والے لوگ بے ایمان ہوں گے، کرپٹ ہوں گے، اس وقت تک جو ہے معاملات سیدھے نہیں ہوں گے۔ اب آ جائیے دستوری اس پہ۔ دستوری معاملہ یہ ہے کہ آپ کو صوبوں سے بھی جو ہے نا اس کے لیے قرارداد جو ہے منظور جی بالکل کروانی ہوتی ہے، اور آپ کا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ کا دستور جو ہے ایک طریقہ کار دیتا ہے، مگر آپ جو ہے وہ کہیں کہ خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، یعنی پہلے ہی دستور کو بدل دیں
اور اس کے بعد معاملات کو آگے لے کے چلیں اور دستور کو بدلیں اس اسمبلی سے، جس کے اوپر جو ہے نا سوالیہ نشانات موجود ہیں، تو پھر جو ہے نا مسائل اور بڑھ جائیں گے. ٹھیک. پھر پہلے آپ کو 28th امینڈمنٹ یا 29th امینڈمنٹ لانی پڑے گی، ٹھیک. اور اس کے بعد جب اس سے آپ امینڈ کرائیں گے تو بالکل یہاں ٹھیک. پہ ایک نیا جو ہے نا وہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا، نئے مسئلے کے بالکل نتیجے ٹھیک. میں ملک میں مسائل پیدا ہوں.